السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 21 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ماں کو قابل رحم حالت میں دیکھ کر 3 بھائیوں نے ایک ساتھ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ الجزائر میں 3 بھائیوں نے بوڑھی ماں کو پڑوسیوں کے رحم و کرم پر دیکھ کر اپنی بیویوں کو اسی وقت طلاق دے دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق الجزائر میں 3 بھائی ملازمتوں سے واپس پہنچے تو ضعیف اور بیمار ماں کو پڑوسیوں کے رحم و کرم پر پایا جو انہیں نہلا رہے تھے۔ تینوں بھائیوں نے اپنی بیویوں سے ماں کی خدمت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو معاملہ تکرار تک جا پہنچا، جس پر تینوں بھائیوں نے اسی وقت اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ پولیس کے مطابق عمومی طور پر ماں کی خدمت کے لیے ان کی بیٹی آیا کرتی تھی، لیکن ان کے شوہر کو کینسر ہو جانے کے باعث وہ اس ہفتے نہ آ سکی، جس پر بیٹوں نے اپنی بیویوں کو کہا کہ والدہ کو نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دینا، لیکن بیویوں نے اپنی ساس کو پڑوسیوں کے حوالے کر دیا اور خود سو گئیں۔ ایران سے مذاکرات کے نئے دور کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل ابن فرحان السعود کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران سے مذاکرات کے نئے دور کے لیے تیار ہے۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایران سے براہ راست مذاکرات کے 5ویں دور کی تاریخوں کو طے کرنا چاہ رہا ہے، گو کہ اس سے قبل ہونے والے مذاکراتی ادوار میں کچھ خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگر سال 2015 کا معاہدہ بحال کیا جاتا ہے تو یہ علاقائی مسائل کے حل کا آغاز ہونا چاہیے، نہ کہ اختتام۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب ایران سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پڑوس میں موجود ایران کی سنجیدہ خواہش کی ضرورت ہوگی تاکہ تمام مسائل پر بات کی جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے طریقہ کار طے کرنے کی سنجیدہ خواہش سامنے آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ان معاملات پر پیش رفت دیکھیں گے تو مفاہمت ممکن ہے، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی ہے۔ میونخ کانفرنس سے ہی خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک جلد سے جلد ایک اچھے معاہدے پر پہنچنا چاہتا ہے، اگر دوسرا فریق ضروری سیاسی فیصلے کر لے تو۔ مترجم کے ذریعے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ایران امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے پر تیار ہے۔ ان کے مطابق ہم قیدیوں کے تبادلے کو انسانی معاملہ سمجھتے ہیں جو معاہدے سے الگ ہے، ہم یہ فوری طور پر کر سکتے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ ملائیشیا اقتصادی تعاون کے لیے کابل میں ایک دفتر کھولے گا۔ افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے ملائیشین وزیر خارجہ کے خصوصی مشیر احمد اعظم نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انسانی امداد اور تعلقات کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد بتایا گیا کہ ملائیشین پرواز امدادی سامان لے کر 23 فروری کو کابل پہنچے گی۔ ملائیشین وزیر خارجہ کے خصوصی مشیر احمد اعظم نے مزید کہا کہ ملائیشیا اقتصادی تعاون کے لیے کابل میں ایک دفتر بھی کھولے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی کی علماء کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ علماء کرام کے وفد نے اسلامی نظام کی حکمرانی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ حکومت ملک کی آزادی کا تحفظ برقرار رکھنے اور اسلامی نظام کے مکمل نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے۔ افغانستان سے ہی موصول ہونے والی ایک تیسری خبر میں افغانستان طالبان کی اعلیٰ قیادت مسلسل اہل تشیع علماء و عمائدین سے ملاقات کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی سے ملاقات میں اہل تشیع علماء نے درپیش مسائل اور خدشات بابت آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں معیشت، روزگار اور مذہبی معاملات میں مکمل آزادی حاصل ہوگی، وہ مکمل مطمئن رہیں۔ ٹک ٹاک کا جنون ایک اور نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔
سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کا جنون ایک اور نوجوان کی زندگی نگل گیا۔ ذرائع کے مطابق ٹک ٹاک بناتے ہوئے 20 سالہ نوجوان پاؤں پھسلنے کے باعث دریا میں جا گرا۔ انٹرمیڈیٹ کا طالب علم 20 سالہ نوجوان ٹک ٹاک بناتے ہوئے دریائے جہلم میں گرا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ حادثہ دریائے جہلم اولڈ برج پر پیش آیا۔ نوجوان شہزاد کے چچا کے بیان کے مطابق گھر میں شہزاد کی بھانجی کی شادی تھی اور وہ شادی پر آئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دریائے جہلم پر سیر کے لیے آیا تھا، جہاں شہزاد ٹک ٹاک بنا رہا تھا اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے دریا میں جا گرا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کے رضاکار اور پولیس ٹیم جائے حادثے پر پہنچ گئی، تاہم تاحال شہزاد کی لاش نہیں مل سکی اور اس کی تلاش جاری ہے۔ واقعے کی اطلاع گھر پہنچنے پر شہزاد کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکہ میں ایک ٹک ٹاکر خاتون نے ویڈیو شیئرنگ سائٹ پر کہ کیسے انہوں نے حملہ آور شارک کو گھونسے مار مار کر بھگا دیا۔ 42 سالہ ہیتھر ویسٹ نے اپنی شیئر کردہ متعدد ویڈیوز میں اس واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کے ڈرائی ٹورٹوگس نیشنل پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ہم سب سمندر میں نہانے گئے اور میں سب سے آخر میں پانی میں داخل ہوئی۔ پانی میں جانے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے پیروں پر کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ٹک ٹاکر نے بتایا کہ پہل تو انہیں لگا کہ ان کے کسی دوست نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے، لیکن دوبارہ محسوس ہونے پر جب انہوں نے پانی میں دیکھا تو لیمن شارک موجود تھی۔ دریں اثنا شارک نے ان کے فلیپرز پر اس شدت سے کاٹا کہ اس کے دانت ربڑ کو کاٹتے ہوئے ان کی جلد زخمی کر گئے۔ ہیتھر ویسٹ بتاتی ہے کہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس شارک کے منہ پر گھونسوں کی بارش کر دی اور بالآخر شارک نے انہیں چھوڑنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس پوری کشمکش میں 30 سیکنڈ کا وقت لگا۔ برازیل میں طوفانی بارش سے تباہی کے بعد 191 افراد اب تک لاپتہ۔ برازیل کے شہر پیٹروپولوس میں سیلابی ریلوں اور مٹی کے تودوں کے گرنے سے ہونے والی تباہی میں تقریباً 146 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 191 اب بھی لاپتہ ہیں۔ خراب موسم کا سلسلہ علاقے میں گزشتہ 4 روز سے جاری ہے اور شدید بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ میں ہلاک ہونے والوں میں 27 بچے اور کم عمر بھی شامل ہیں۔ منگل کے دن برازیل کے شہر ریو ڈی جنیریو کے شمال میں واقع اس سیاحتی مقام پر فروری کے پورے مہینے کی اوسط سے زیادہ بارش ایک ہی دن میں ہوئی تھی۔ سنیچر کے دن ایمرجنسی ٹیموں کو اس وقت کئی بار اپنا کام روکنا پڑا جب انہیں غیر معمولی موسلا دھار بارش کا سامنا کرنا پڑا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب کسی کے زندہ بچ جانے کی امید بہت کم ہے۔ تقریباً 900 افراد کو اسکولوں اور حفاظتی مقامات پر پناہ دی گئی ہے۔ سنیچر کے دن ریسکیو حکام سمیت رضاکار بیلچوں کی مدد سے ملبے اور کیچڑ میں کھدائی کرتے رہے، جبکہ انہیں شدید دھند کا بھی سامنا ہے۔ اس وقت بھی لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے، لیکن ایسے علاقے جہاں اب بھی صورتحال غیر مستحکم ہے وہاں پر دستی اوزاروں اور برقی آریوں کی مدد لی جا رہی ہے۔ ان ٹیمز کو 41 ماہر کتوں کی مدد بھی حاصل ہے جو لاپتہ افراد کو سونگ کر تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ برازیل کے صدر جیر بولسنارو نے جمعے کے دن حادثے کے مقامات کا فضائی جائزہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شہر میں بڑے پیمانے پر ایسی تباہی ہوئی ہے جیسی کسی جنگ میں ہوتی ہے۔ کرتارپور میں 74 سال قبل بچھڑنے والا ایک اور خاندان دوبارہ مل گیا۔ سال 1947 میں تقسیم ہند کے دوران بچھڑنے والے مسیحی مٹھو خاندان کی دوسری نسل کی دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ کرتارپور راہداری نے پنجابی نیوز چینل کے ذریعے ایک دوسرے کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے والے خاندان کی دونوں شاخوں کو 74 سال بعد دوبارہ متحد ہونے کا موقع دیا۔ اس موقع پر ننکانہ صاحب کے ضلع مننوالا کے رہائشی شاہد رفیق مٹھو اپنے خاندان کے 40 اراکین کے ہمراہ کرتارپور صاحب پہنچے، جبکہ بھارت کے ضلع امرتسر کی تحصیل اجنالا کے گاؤں شاہپور ڈونگرا کے رہائشی سونو مٹھو بھی کرتارپور راہداری کے ذریعے اپنے خاندان کے 8 اراکین کے ہمراہ اپنے پیاروں سے ملنے گردوارہ ننکانہ صاحب آئے۔ خاندان کے اراکین اس قدر جذباتی تھے کہ ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ شاہد مٹھو کا کہنا تھا کہ 1 سال قبل پنجابی نیوز چینل نے میرا انٹرویو نشر کیا تھا جس میں میں نے اپنے بزرگوں کی علیحدگی کا ذکر کیا تھا۔ یہ انٹرویو بھارتی پنجاب میں موجود میرے رشتہ داروں نے دیکھا۔ انہوں
उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमने करतारपुर में दोबारा मुत्तहिद होने का मंसूबा बनाया। सोनू मिट्ठू का कहना था कि मुझे करतारपुर पर शाहिद समेत अपने दीगर 35 रिश्तेदारों से मिलकर बहुत खुशी हुई। दोबारा मुत्तहिद होने पर रिश्तेदारों ने एक दूसरे से दिल की बातें की और अपने बुजुर्गों की यादों को ताज़ा किया। इस मौके पर करतारपुर इंतज़ामिया की जानिब से ख़ानदान के अराकीन में मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। ख़ानदान के अराकीन ने गुरुद्वारा दरबार साहब के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने के बाद बाबा गुरु नानक लंगर साहब का दौरा किया और एक साथ दोपहर का खाना खाया, जबकि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए मकामी बाजार से शॉपिंग भी की। उन्होंने दोबारा मिलने का इरादा किया और उनके रिश्तेदारों ने सोनू के ख़ानदान को गुरुद्वारे के अगले दौरे में ख़ानदान के मज़ीद अराकीन को लाने के लिए भी कहा। इसके साथ ही ख़बरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहज़ा फरमाने पर शुक्रिया। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की ख़बरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की ख़बरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।